عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیشن اگست ستمبر میں خوش آمدید۔ اس وقت اسٹوڈنٹ گائیڈ میں ہم نے پہلے جو جون جولائی کا سیشن دیکھا تھا اس میں ہم نے بہت سے سبق کر لیے تھے۔ اب ہم اگست ستمبر کا جو سیشن ہے اس میں مزید اسباق جو ہیں وہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ جو سیشن ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے جیسے کہ گزشتہ سیشن میں پہلے 8 اسباق کر لیے تھے، تو ہم کوشش کریں گے کہ باقی جو ہیں وہ اس میں ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں ہم کسان کی دانائی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اس سیشن کا پہلا سبق ہے، کسان کی دانائی۔ اب یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی ایسی کہانی کو کہتے ہیں کہ جو کسی خاص علاقے کی نسبت سے مشہور ہوتی ہے اور سلسلہ وار جو ہے نسل در نسل منتقل ہوتی ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، ان کے بچے پھر اپنے بچوں کو سناتے ہیں، ان کے بچے اپنے بچوں کو سناتے ہیں، اور اسی طرح صدیوں سے یعنی کئی سالوں تک یہ ہزار سال زندہ رہتی ہیں یہ کہانیاں، کہ جو کئی سو سال پہلے چل رہی ہوتی ہیں یہ آگے بھی اسی طرح منتقل ہوتی ہیں۔ تو آج کل کے دور میں یہ کہانیاں جو ہیں یہ تحریری انداز میں لائی گئی ہیں، یعنی لکھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے یہ زبانی کلامی جو ہے وہ نسل در نسل منتقل ہوتی تھیں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ رعایا سے مراد ہوتی ہے عوام، یعنی ملک کے لوگ۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا، اسے ایک کسان نظر آیا۔ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ روبرو سامنے، اپنے سامنے دیکھ کر بادشاہ کو کسان بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ اب یہ ظاہری سی بات ہے، پرانا دور ہے، تو پرانے دور میں 1 روپے کی بہت زیادہ قدر ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ قیمت تھی۔ 1 روپے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو کسان نے عرض کی، عالی جاں، اس 1 روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور 4 آنے کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ اب 1 روپے کے اندر 16 آنے ہوتے ہیں اور 1 آنا تقریباً 6.25 روپے کا ہوتا ہے، کہ 8 آنے کہتے ہیں 50 پیسے کو، یعنی 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں اور 16 آنے ہوتے ہیں۔ 100 پیسے کہہ لیں یا 16 آنے کہہ لیں۔ 50 پیسے جو ہیں ان کا 8 آنے بنیں گے، 25 پیسے کے جو ہیں وہ 4 آنے بنیں گے۔ اس کے علاوہ 12.5 پیسے کے 2 آنے بنیں گے اور 6.25 پیسے کے اس کا 1 آنا بنے گا۔ تو یہ پہلے اس طرح سے چلا کرتے تھے۔ روپیہ بہت بڑا ہوتا تھا، روپے سے کم چیز ہوتی تھی پیسے، تو پیسے استعمال ہوتے تھے۔ اب ہمارا روپیہ جو ہے وہ اس کی اتنی قدر نہیں رہی اور گر گیا ہے، اس وجہ سے اب روپے استعمال ہوتے ہیں، پیسے استعمال نہیں ہوتے۔ تو اس نے کہا کہ 1 روپے کما لیتا ہوں،
1 روپے میں سے 4 آنے کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور 4 آنے کھانے کا مطلب ہے کہ انہیں خود پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں، 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے، اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ یعنی مجھے بڑا کرنے میں انہوں نے اتنی محنت کی، روز مجھے کھلاتے پلاتے تھے، تو اب جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، لاغر ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو پیسے دوں، انہوں نے جو مجھ پہ خرچ کیا وہ میں واپس کروں کسی نہ کسی طرح، اگرچہ مکمل طور پر میں انہیں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح انہیں دیتا رہوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے، یعنی جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے پالا اور میں ان کا قرض اتار رہا ہوں، اسی طرح میں اپنے بچوں کو پال رہا ہوں، انہیں قرض دے رہا ہوں ایک طرح سے، تو وہ بچے جو ہیں جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تب میری خدمت کیا کریں گے اور وہ پیسے مجھے واپس کرنے کی کوشش کریں گے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، کنویں میں ڈال دیتا ہوں۔ کنویں میں جب آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے آپ کو ملنی ہے نہیں ملنی آپ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے، اس صدقے کا، اس خیرات کا۔ بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی، اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا جب تک میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اب کسان کی باتیں جو تھیں بادشاہ کو بہت پسند آئیں اور بادشاہ نے یہ کہا میرا منہ دیکھنے سے مراد کہ جب تک مجھے تم یا میرا چہرہ میری شکل 100 مرتبہ نہ دیکھ لو تب تک یہ بات آگے کسی کو نہیں بتانی، اور یہ وعدہ ہوا، اور ساتھ ہی جو بادشاہ تھا اس نے کسان کو بہت سا انعام بھی دیا۔ کسان نے وعدہ کر لیا کہ چلیں جب تک میں آپ کو نہیں دیکھتا، آپ سے بات نہیں کرتا، تب تک میں کسی دوسرے بندے کو یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا، تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا، سب دانتوں میں انگلیاں دابے خاموش کھڑے رہے۔ دانتوں میں انگلیاں دبانا محاورہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں خاموش ہو کر رہ جانا، ٹھیک ہے۔ انگشت بدندہ ہونا بھی کہا جاتا ہے اس کو، یعنی منہ میں یا دانتوں میں انگلیاں دبا لینا، شرمانا یا چپ ہو جانا، یہ سارے مطلب اس کے بنتے ہیں۔ اب جب دربار لگا، دربار یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ لوگوں سے ملا کرتے تھے اپنے محل کے اندر، ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ تو اگلے دن بادشاہ کے محل میں جب دربار لگا، یعنی جب سب لوگ حاضر ہوئے بادشاہ سے ملنے کے لیے، تو اس دوران بادشاہ نے تمام افراد کو یہ بات بتائی، تمام لوگوں کو یہ بات بتائی جو کہ وزیر نے بتائی تھی، اور مطلب پوچھا۔ بات کیا تھی؟ یہی کہ 4 آنے کھانا، 4 آنے قرض دینا، 4 آنے قرض واپس کرنا اور 4 آنے کنویں میں ڈالنا، ان باتوں کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری بات ہوئی، معاملہ ہوا،
تو پھر کیا ہوا کہ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت لے لی، یعنی 1 روز کا وقت مانگ لیا کہ آپ مجھے 1 دن دیں اور میں اس کا جواب تلاش کر کے لاتا ہوں۔ اب بادشاہ کے وزیر نے کوشش کی کہ میں اس کا جواب ڈھونڈ لوں۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کل بادشاہ کسان سے ملا تھا، تو شاید کسان نے اس کو کوئی بات بتائی ہو۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں، یعنی میں اس وقت تک یہ بات نہیں کروں گا کسی سے جب تک میں بادشاہ کو دیکھ نہ لوں۔ یہ میں نے زبان دی ہے، یعنی میں نے وعدہ کیا ہے۔ زبان دینا محاورہ ہے، اس کا مطلب وعدہ کرنا۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی کہ مجھے 100 پیسے دو۔ ٹھیک ہے، اشرفی جو ہوتی ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، کہ مجھے 100 سونے کی اشرفیاں دے دو۔ وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دی، سونے کے سکے دے دیے۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی کہ یہ اس بات کا یہ مطلب ہے۔ وزیر خوش لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات حرف بحرف بتا دی کہ اس بات کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب ہے۔ بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ اب بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ جی کسان نے بات بتا دی۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا، یعنی بہت زیادہ غصہ تھا، بہت زیادہ ناراض تھا کہ کسان نے وعدہ خلافی کی تو کیوں کی۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے۔ پیادے فوجیوں کو کہتے ہیں، پیدل چلنے والے فوجی، ان کو پیادہ کہا جاتا ہے، اور وہ فوجی، وہ سپاہی کہ جو گھوڑے پر ہوتے ہیں انہیں گھڑ سوار کہا جاتا ہے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اب سپاہی اور پیادے فوجی جو تھے وہ تو لے آئے کسان کو۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک ہمارا منہ 100 بار نہ دیکھ لو گے، کسی کو یہ نہیں بتاؤ گے، تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے۔ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، وعدہ شکنی کر دی ہے؟ اب یہ بتاؤ کہ کوئی جواب ہے اس حرکت کا تمہارے پاس؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں، کہ وعدہ توڑنا گناہ ہے میری نظر میں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا ہوں؟ میں کیسے توڑتا آپ سے وعدہ، کہ مجھے تو رسول اللہ کی یہ حدیث یاد ہے۔ اچھا، تو بادشاہ نے یہ کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی، کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے وعدہ پورا کیا، وعدہ خلافی نہیں کی، تو وزیر کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ کسان نے جواب دیا، علی جا میں نے ہی وزیر کو تمام بات بتائی ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا، کیا تم نے 100 مرتبہ میرا چہرہ دیکھا؟ جب دیکھا ہی نہیں تو وزیر کو ساری بات کیوں بتائی؟ جی ہاں بادشاہ سلامت، اس خاکسار نے اپنے اعلی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات
بتانے کی ہمت کی تھی کہ میں نے آپ کا چہرہ 100 مرتبہ دیکھا، اسی لیے یہ بات میں نے وزیر کو بتائی، لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا کہ کھیت میں جب میں آیا تب میں نے تمہیں دیکھا، تم نے مجھے دیکھا، اس کے بعد کل کا دن میں اپنے محل میں تھا، اور آج تمہیں میرے فوجی لے کر آئے ہیں، تو ان دنوں میں بیچ میں ایک ہی دن گزرا، تم نے میرا منہ 100 مرتبہ کیسے دیکھا؟ کسان نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھیں، ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کندہ ہے، میں نے ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ اب اشرفی پر یا سکے پر جس طرح تصویر بنی ہوتی ہے، جیسے 1 روپے کے سکے پر قائد اعظم کی تصویر ہے، تو پرانے زمانوں میں بادشاہ کی تصویر سکوں پر موجود ہوتی تھی۔ تو کسان نے یہ کہا کہ میں نے اشرفیاں مانگی 100، تو 100 مرتبہ میں نے آپ کی تصویر دیکھی، تب جا کے میں نے یہ بات وزیر کو بتائی، میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے واقعی آپ کا چہرہ 100 مرتبہ دیکھا۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر اش اش کر اٹھے۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا، اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا، تعریف کی، داد دی۔ دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ تو یہ تھی کہانی، لوک کہانی، قصہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اہم کہ آخر اس کہانی سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو پرانے دور میں حکایات ہوا کرتی تھیں، کہانیاں ہوا کرتی تھیں، ان کا مقصد ہوتا تھا لوگوں کو سمجھانا اور سکھانا۔ تو اس کہانی سے یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ عقل مند ہیں، دانائی کا استعمال کرتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا مقام جو ہے وہ اس ملک کا بہترین مقام یا دنیا کا بہترین مقام بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اور بادشاہ نے بھی یہی کیا کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ کسان مشکل سے مشکل حالات میں اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے رستہ نکالنا جانتا ہے، کہ میرے پاس پہلے بھی ایک وزیر تھا، وہ اس کا حل نہیں نکال سکا، تو وہ کسان نے نکال دیا۔ تو کسان کے پاس بہت بہترین دماغ ہے، اس کا دماغ کام کرتا ہے، عقل مند ہے، تو کیوں نہ اس کسان کو وزیر مقرر کر دیا جائے۔ تو یہ تھا قصہ اور قصے سے حاصل ہونے والا سبق۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ کی اسکرینز پر مسلسل آ رہے تھے اور آتے رہے ہیں، آپ نے یہ مشکل الفاظ کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔ والسلام علیکم۔